محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مورخہ 16 جولائی 2016 انہدام جنت البقیع کے موقع پر میں محمد و آل محمد بالخص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فارجہ معراج کرام اور دنیا بھر کے تمام شیعان حیدر کرام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. آج کی اس مجلس اعزاء جو کہ جنت البقیع کے انہدام کے لیے منتخب کی گئی ہے، اس سے خطاب کرنے کے لیے ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین سندراوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور آج کی اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے شیخ عبد الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اب قرآن مجید کے پاک نام سے آج کی اس مجلس کا آغاز کریں. صلوات محمد و صلوات صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في
إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية رجال مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق
أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. صلوات. جزاک اللہ شیخ. پروردگار کے بابرکت نام کے بعد اس کے کلام کے بعد اب میں آپ سب کی بھرپور اور باواز بلند صلوات میں درخواست کروں گا محمد غلام صاحب سے کہ وہ آئیں اور حدیث کے ساتھ پیش کریں. باواز بلند صلوات. ایک مرتبہ پھر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله عابته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطني به. فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ
كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا كرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء صلوات الله وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا كرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء صلوات الله على محمد وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك، فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي
ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن حرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحسك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا
ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبات. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر بھی بلند تر صلوات. اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی. مختصراً سلام اور مرثیے کے سلسلہ، اور اس کے بعد مولانا صاحب کو ہم درخواست کریں گے کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا مرزا رفت صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کا کلام ہدیہ کریں. بآواز بلند سروات. جنت البقیع کو 8 شوال 1344 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب کے فتوے پر محمد بن سعود نے مسمار کیا تھا. خدا لعنت کرے اس پر. اللہم صلی علی محمد. چراغ راہ صداقت جلا چکے ہیں حسین، چراغ راہ صداقت جلا چکے ہیں حسین، لہو سے کعبے کو قبلہ بنا چکے ہیں حسین. اٹھا اٹھا کے جنازے دیار غربت میں خدا سے داد شجاعت، خدا سے داد شجاعت کی پا چکے ہیں حسین. خدا کرے نہ اٹھوں نیند سے قیامت تک کہ میرے خواب میں اس وقت آ چکے ہیں حسین. تو حر ہے تجھ کو علیہ السلام ہونا ہے، تیری خطاؤں کو یکسر بھلا چکے ہیں حسین. میری لحد سے فرشتے گئے یہ کہتے ہوئے چلو چلو یہاں پہلے ہی آ چکے ہیں حسین. کہو فرات سے اپنی حدوں میں قید رہے، پسر کے خوں میں اب تو نہا چکے ہیں حسین. فلک بھی اب تو اسے سر اٹھا کے دیکھتا ہے، وہ جس زمین کو معلّہ بنا چکے ہیں حسین. دمشق عشق میں اور مشہد محبت میں علم بدست وفا ایک لگا چکے ہیں حسین. کوئی بھی رت ہو صدا آتی ہے حسین حسین، فضائے دہر یہ اس درجہ چھا چکے ہیں حسین. صلح کے جلتی زمین پہ خود کو، صلح کی جلتی زمین پہ خود اپنا نور نظر خدا کے دی کا مقدر جگا چکے ہیں حسین. سنائے کیسے نہ قرآن مدحت شبیر، ثنا کی نوک پہ قرآن سنا چکے ہیں حسین. لہو کی دھار سے کس طرح تیغ
کاٹتے ہیں، یہ قتل گاہ میں نسخہ سکھا چکے ہیں۔ حسین دیکھ کے جبرائیل کو چلانا تیر، کبھی تمہارا یہ جھولا جھلا چکے ہیں حسین۔ لباس سوگ میں کعبہ ہے، ان کے غم میں ہنوز کھلا کے حرمت کعبہ بچا چکے ہیں حسین۔ کبھی نہ اہل عزا راہ خلد بھولیں گے، لہو کی دھار سے رستہ بنا چکے ہیں حسین۔ خیام شاہ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی قسم، خیام بیعت فاسد جلا چکے ہیں حسین۔ کسی کا نام وہ ریحان کس طرح لکھے، قلم کے قلب و جگر میں سما چکے ہیں حسین۔ صلوات پر محمد۔ سنا کی نوک پر قرآن سنا چکے ہیں حسین۔ یہ تھے جناب مرزا رفعت صاحب۔ اب میں درخواست کروں گا سید رفعت سلطان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ آواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ جان نبی و خاصہ داور ہے فاطمہ، کچھ شک نہیں شفیع محشر ہے فاطمہ، سکتین ذی وقار کی مادر ہے فاطمہ، افسوس آج بے کس و بے پر ہے فاطمہ، جنت میں چین ہوئے گا کیوں کر رسول کو، توڑا ہے نجدیوں نے مزار بطول کو، دن آج ہی کا تھا یہ قیامت ہوئی بپا، تاریخ 8ویں تھی مہینہ یہی تو تھا، آدھا نے ڈھا دیا لہد بنت مصطفیٰ، حیرت ہے کیوں جہاں میں نہ میں شربپا ہوا، نازل عذاب ان پہ الہی شتاب ہو، بے دین قوم نجد کا خانہ خراب ہو، زندہ رہیں تو باپ کو رونے نہیں دیا، محروم جائیداد محمد سے کر دیا، دروازہ کو گرایا تو محسن نے کی قضا، پہلو شکستہ ہو گیا ظلم ایسا کچھ کیا، راحت نہ دی حیات نے بنت رسول کو، مسمار آج کر دیا قبر بطول کو، کیا ظلم کر گئے کہ نہیں جس کی انتہا، قبوں کو توڑا قبروں کو مسمار کر دیا، اللہ اہل بیت سے کیا ان کو بغض تھا، مرنے کے بعد بھی یہ ستم و مصیبت، مرنے کے بعد بھی یہ ستم و مصیبت، یا رب گرا دے نجدیوں پہ آسمان کو، دکھلا دے قہر اپنا تو اہل جہان کو، زندہ رہیں تو دکھ میں ہمیشہ ہوئی بسر، زہرا نے چین پایا نہ دنیا
یا میں ایک پہر، باد رسول کھیل گئی اپنی جان پر، امت سے تنگ ہو کے جہاں سے کیا سفر، کی تھی یہ فاطمہ نے وصیت امام سے، دفنائے شب میں مجھ کو چھپا کر عوام سے، قبریں بھی تھیں بنائی علی نے کئی جگہ، تھی اس میں مصلحت بڑی شک کی نہیں ہے جا، بنت رسول پاک کو آدھا سے خوف تھا، یعنی نہ کھود ڈالے لئیں قبر سیدہ، یعنی نہ کھود ڈالے لئیں قبر سیدہ، افسوس اس کا ہے کہ یہ نجدی نہ مر گئے، اس وقت جو نہ ہو سکا وہ آج کر گئے، کس منہ سے یہ کہوں کہ مٹی قبر سیدہ، توڑا گیا مزار حسن وا مصیبتا، زین العباد باقر و جا فرق قبر کا، ہے نشان بھی کوئی باقی نہیں رہا، اس ظلم کی نظیر تو اے آسمان نہیں، سادات کے بھی قبروں کا نام و نشان نہیں، سادات کے بھی قبروں کا نام و نشان نہیں، اللہ کوئی پوچھنے والا ذرا نہیں، قبروں میں بھی تو چین سے آل ابا نہیں، اس ظلم کی خدا کی قسم انتہا نہیں، حیرت ہے آسماں یہ کیوں پھٹ پڑا نہیں، جس کی نہیں نظیر ہے ایسا ستم کیا، ان نجدیوں نے کعبہ ایماں کو ڈھا دیا، اے قبر سیدہ تیری حرمت کے میں نثار، اے قبر سیدہ تیری عزت کے میں نثار، اے قبر سیدہ تیری عظمت کے میں نثار، اے قبر سیدہ تیری غربت کے میں نثار، آدان مرتبہ تیرا جانا نہ حیف ہے، اقوال مصطفیٰ کو بھی مانا نہ حیف ہے، عباس نامدار مدینے کو جلد آؤ، مولا خدا کے واسطے اب دیر مت لگاؤ، آدھا کو ذوالفقار کا جلدی مزہ چکھاؤ، ان نجدیوں کو زور ید اللہ کا دکھاؤ، یا شاہ قوم نجد کو برباد کیجئے، ناشاد دل ہمارے شاہ شاد کیجئے، مولا ظہور کیجئے ترحم کا ہے مقام، واللہ انتظار تمہارا ہے صبح و شام، افسوس ہے کہ آئے نہ جانے ہماری کام، پرسے کو یا امام زمان آئے ہیں غلام، پرسے کو یا امام زمان آئے ہیں غلام، توہین کی لعینوں نے احمد کی آل کی، ڈھایا لحد کو فاطمہ خوش خصال کی۔
سے بلند صلوات. جو سید سلطان صاحب نے پڑھ دی ہے اس کے بعد پڑھنا بنتا نہیں ہے. بہرحال عبادتاً بی بی کے دکھی تکلیف کے چند اشعار. ایک بات بلند تر صلوات. باردی کے بلند تر صلوات. بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا. بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. یہ اس کی بیٹی ہے جس نے 2 لخت چاند کیا. وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا. اسے ستانا دکھیاری ہے بڑی زہرا. بھر دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹ لائے. رلا کے بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے. بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا. بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. سیاہ وہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھے. فقیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے. گئی تھی اس طرح گھر تک تھکی زہرا. بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. بھر دربار میں صلوات. اب میں مولانا سخاوت حسین سندرالی صاحب کو درخواست دینے سے پہلے میں درخواست کروں گا مرزا صاحب سے کہ وہ آئیں. انہوں نے کچھ اعلانات کرنے اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب کو تشریف آوری کا اجازت. صلوات بر محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں القرآن سینٹر میں شب جمعہ ہوتی ہے اور اس کے بعد فرائیڈے کی نماز ہوتی ہے. اس میں آپ شرکت کیا کریں. اور دوسری بات خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ حضرات تھے انہیں سیڑھی چڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی،
تو میں نے ایک چیئر لفٹ کا آرڈر کر دیا ہے جو کہ تقریباً $3000 کی ہے. وہ بھی انسٹال کر رہے ہیں اس میں تاکہ بزرگوں کو اوپر آنے میں تکلیف نہ ہو. تو اس کے لیے میں آپ سب حضرات سے انڈیویجولی ملاقات کروں گا ڈونیشن کی کہ آپ وہ دیں تاکہ ہم اسے کر دیں. آرڈر میں نے کر دیا ہے, ڈپازٹ بھی دے دیا ہے, صرف اس کو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ محرم سے پہلے ہم اس کو لگا دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور میں مولانا علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. چیز آ کے رکھو نا. صلوات پر محمد والے پیسے نکال دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما اعمت البقی ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صلوات. قابل قدر مومنین و مومنات، آج کی
مجلس عزا جو بسلسلہ انہدام جنت البقیع القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس کے لیے جو عنوان سخن میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے دلائل تعمیر بقیع۔ آج میں اس مجلس میں استدلال کروں گا، دلائل پیش کروں گا، آرگیو کروں گا، پروف دوں گا قرآن و حدیث سے، سیرت انبیاء سے، سیرت النبی سے، سیرت ازواج سے، سیرت اصحاب سے، سیرت اہل بیت سے، کہ اس کی تعمیر کیوں ضروری ہے۔ اس سے قبل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی جو مجلس اگرچہ ایمرجنسی میں رکھی گئی مگر الحمدللہ کافی مومنین مومنات تشریف لائے ہیں۔ میں نے آج کی یہ نیت کی تھی کہ جتنے مومنین مومنات آئیں گے آج کی مجلس ان سب کے مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے ہو۔ اور آپ کے جاننے والے ایک مولانا ہیں، مولانا طاہر حسن غدیری صاحب، ان کی نانی کا بھی انتقال ہوا ہے، تو نور بی بی بنت حسین بخش کو بھی اس کا ثواب ہم ایصال کریں گے، اور الحاج ملک محمد اختر صاحب کہ جمی مرحومین مرحومات کو، میرے جمی مرحومین مرحومات کو، ملک صاحب کی زوجہ، میرے گھر والوں کے جمی مرحومین مرحومات کو، ہمارے خرم نقوی کے جمی مرحومین مرحومات کو، ملک نعیم کے جمی مرحومین مرحومات کو، بھائی زین العابدین کے جمی مرحومین مرحومات کو، رفعت مرزا صاحب، سہیل مرزا، ان کے اہل خانہ کے جمی مرحومین مرحومات کو، اور مرزا فیملی کے تمام مرحومین مرحومات کو، ساجد کاظمی صاحب کے مرحومین مرحومات کو، ایم سی صاحب جناب سید حسنین جاوید شاہ جعفری کے مرحومین مرحومات کو، سید رفعت سلطان زیدی کے مرحومین مرحومات کو، سید اسد علی شاہ صاحب نقوی کے مرحومین مرحومات کو، وقار عابد کے مرحومین مرحومات کو، محمد غلام کے مرحومین مرحومات کو، جناب وحید حیدر صاحب کی بیگم صاحبہ کے مرحومین مرحومات کو، اور ملک فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کو، اور شیخ عبد الرحمن کے جمی مرحومین مرحومات کو، عباس علی شاہ صاحب کے جمی مرحومین مرحومات کو، اللہ اس کا ثواب ایصال فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جتنے مرحومین یہ کہیے اللہ تعالیٰ سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور جو آج کے اپنے کام کاج چھوڑ کے دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، حسین رضا سمیت، اور جو بیویاں ہیں پشت پردہ ان سمیت، خاص طور پہ زمزم زیدی کی والدہ ماہدہ نے بھی آج کی نیاز میں حصہ لیا ہے، زیدی فیملی کے بھی مرحومین مرحومات کو اس کا ثواب جائے، اور جو حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عطا کرے، کیونکہ یہ مجلس بڑی ہی اہم مجلس ہے، یہ بقیع کے مظلوموں کی مجلس ہے۔ تو اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو مجلس آج میں پڑھ رہا ہوں ذرا ایک ایک کر کے آپ نے دلائل پہ غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ کمپریہنسو ٹاپک بھی ہے اور بڑا بینیفیشل مٹیریل بھی ہوگا، اور اس کو آپ بعد میں دوستوں کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم نے دلائل کو گننا ہے۔ پہلی دلیل جو قرآن مجید سے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جنت البقیع کو تعمیر ہونا چاہیے، پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرما رہا ہے 13ویں آیت ہے، 60ویں سورت ہے، 13ویں آیت، اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کو فالو مت کرو، اس قوم سے محبت کی پینگے نہ بڑھاؤ کہ جن پر اللہ کا غضب آ گیا، جو مغضوب علیہم ہے۔ بارلا کون ہے مغضوب علیہم؟ قد یائسوا من الآخرت، مغضوب علیہم وہ ہیں کہ جو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں، کما یائس الکفار من اصحاب القبور،
جیسے کافر قبروں والوں سے مایوس ہو چکے. لیجئے پہلی دلیل یہ آ گئی کہ نہ آخرت سے مایوس ہونا نہ قبروں والوں سے مایوس ہونا. اصحاب القبور سے مایوس نہیں ہونا، یہ پہلی دلیل آ گئی. آخرت بھی آئے گی، اصحاب القبور بھی آئیں گے. یہی لکھا ہے ہر کتاب میں کہ قبروں والے آئیں گے. جو آئیں گے ان سے تو مایوس نہیں ہونا، اور جو زندہ ہے قبروں میں ان سے کیسے مایوس. یہ پہلی دلیل ہے کہ جنت البقیع کو تعمیر ہونا چاہیے، ورنہ ہو جائیں گے مایوس، اور مایوس ہوتا ہے کافر. تو اگر مایوسی سے بچنا ہے تو تعمیر کر دیجئے. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل رکھا، اور تمہیں ہوش اس وقت آئی جب تم نے مقابر کی زیارت کی. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ہر تفسیر میں لکھا ہے کہ مقابر سے مراد ہے قبریں، کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. اب جو میں نے ڈکشنریز کھولی عربی کی تو کسی ڈکشنری میں قبر کی جمع مقابر نہیں، بلکہ ہر ڈکشنری میں قبر کی جمع قبور ہے، مقبرہ کی جگہ مقابر. جاریہ تو ایک بات زبردست یہ طے ہو گئی کہ اگرچہ غافل انسان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں کثرت نے دھوکے میں رکھا، مگر آگے کیا بتایا؟ تمہیں ہوش اس وقت آئی کہ جب تم نے زیارت کی مقابر کی. تو اب دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہے. مقابر جمع ہے مقبرہ کی، اور زیارت کرنے والا ہے مردہ. ذرا سمجھے ذرا. مقابر جمع ہے مقبرہ کی. یہاں مقبرہ کون سا ہے؟ عام انسان کی قبر کو اللہ کہہ رہا ہے مقبرہ. تو جب عام انسان کا مقبرہ بن سکتا ہے تو کائنات کے وارثوں کا مقبرہ کیسے نہیں؟ یا تو یہ دوسری دلیل میں یہ بات سمجھ میں آئی، یا ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ تم جب جاؤ گے مر کے تو تم زیارت کرو گے مقبروں کی. تو پتہ چلا تم قبرستانوں میں دفن ہونے سے پہلے مقبرے دیکھو گے. اللہ اکبر. زیارت اور لفظ زیارت رکھا. سبحان اللہ، کہ مقبرے بھی ثابت ہو، زیارت بھی ثابت ہو. حتی زرتم المقابر. اب میں بیٹھ گیا ساری ڈکشنری کی عربی کی کتابیں کھول کر، مجھے ملا مقبرہ، 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 یہ سارے مجھے ملے ہیں، اور سب کی جمع صرف مقابر ہے. قبر کی جمع مقابر نہیں، قبر کی جمع ہے قبور. یبعث من فی القبور، اللہ نکالے گا جو قبروں میں ہوگا، اسے نکالے گا اللہ. قرآن میں جب میں نے دیکھا تو لفظ قبر قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا. قبر صرف ایک مرتبہ، اقبرہ ایک مرتبہ، مقابر ایک مرتبہ، قبور 5 مرتبہ.
کوئی سمجھے ہے نہیں، یہ بھی پنج تنی ہے. تو اب سمجھ میں آ گئی ایک بات کہ قرآن مجید میں خدا کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اس سے پہلے گزر گیا ثم السبیل یسرہ. اللہ نے آسان کر دیا راستہ بندے کے لیے کہ انجوائے کرو اپنی لائف میں، ہم ڈیلی بیسس پہ عذاب نہیں کریں گے، انجوائے کرو. اگر عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھیے گا کہ بندہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت وسیع کہ وہ چاہ رہا ہے کہ عذاب ٹل جائے. ثم اماتہ، پھر اللہ نے مار دیا بندے کو، فاقبرہ، اور پھر اللہ نے قبر بنائی. یہ قبر آپ نہیں کھودتے، اللہ کہتا میں کھودتا ہوں. یہ قرآن ہے، قرآن. یعنی مارنے کی ذمہ داری بھی اللہ کی، قبر کی ذمہ داری بھی اللہ کی. اور پھر کیا کہا کہ یبعث من فی القبور وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ ہی ہے جو قبروں سے اٹھائے گا. گویا قبر میں سلانے کی ذمہ داری بھی اللہ کی، قبر سے اٹھانے کی ذمہ داری بھی اللہ کی. جو کسی کو مار کے قبر میں نہ سلائے یا قبر میں سوئے ہوئے کی قبر کو اکھاڑے، وہ اس مرنے والے سے نہیں اللہ سے پٹ کر لے رہا، خاک کربلا میں لے رہا ہو یا بقیع میں لے رہا. یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ بقیع کو تعمیر ہونا چاہیے. تیسری دلیل، یہ جو آج ایک اسکول آف تھاٹ ہے، آپ کے بھی بڑے تعلقات ہیں، بڑی دوستیاں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، جو تکفیری نجدی فکر کے لوگ ہیں، وہ آج یہ کہتے ہیں کہ نہ تو دعا جائز ہے قبرستانوں کے اندر، اور نہ ہی قبروں پہ کھڑا ہونا جائز ہے. آج آپ کو اس مجلس کے بعد اندازہ ہوگا تیسری دلیل میں کہ یہ کیوں کہتے ہیں. یہ تیسری دلیل گنتے ہیں، تیسری دلیل چل رہی ہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ قبر پہ کھڑے نہ ہو. ایک جگہ قرآن نے کہا، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ آپ کے لیے قبر پہ کھڑے ہونا حرام ہے. سمجھے ذرا، اللہ نے حبیب سے کہا، کہاں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے میرے حبیب، آج مر گیا ہے وہ بندہ کہ جو جنگ تبوک سے بھاگ آیا تھا، ان میں سے کوئی بھی مرے نہ ان کے لیے دعا کرنا، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا. وَلَا تُصَلِّ، وَلَا تُصَلِّ، صلی یصلی دو معنی میں آتا ہے، دعا، جنازہ، نماز، یہ سب کے معنی میں آتا ہے. صلاۃ، صلوات کو بھی کہتے ہیں، صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں. اصل میں صلاۃ دعا کے لیے تھا، جنازہ دعا، کیونکہ جس میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. یہ نماز جنازہ حقیقت میں دعا ہے، تبھی تو بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ نماز تو بغیر وضو کے نہیں. تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے حبیب، یہ جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے ہیں منافق، ان میں سے کوئی بھی مرے، ایک یہ نہیں، کوئی بھی مرے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے جنازہ پڑھانا، آپ کے لیے جائز نہیں ہے دعا کرنا، آپ ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور ان میں سے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. تو بھیا منع کیا تھا منافقوں کی قبروں پہ، آپ نے اہل بیت کی قبریں کہاں سے تھا؟ منافقوں کی قبروں پہ نہ کھڑے. ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ منافق کی قبر پہ آپ کھڑے ہوں نبی کے لیے حرام ہے، تو آپ کے لیے تھوڑی جائز ہوگا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ منافق کے لیے آپ دعا کریں؟ اگر آپ اپنے بزرگوں کو منافق سمجھتے ہیں تو نہ ان کو فاتحہ پہنچے گا نہ درود پہنچے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے. اچھا، اب یہ
یہ سورہ توبہ کی جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اس سے بڑے مسائل حل ہو گئے کہ حبیب ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، ان کے لیے دعا نہیں کرنی، ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اب میں سمجھا اس بات کو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کے لیے بھی دعا نہ کی اور کچھ آج بھی نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے جنازہ چھوڑا، کچھ وہ ہیں جو قبر نبی پہ نہ کھڑے ہوتے ہیں نہ کسی کو کھڑا ہونے دیتے ہیں۔ یہ بدلہ اتار رہے ہیں کہ نبی نے ان کے بزرگوں کی جنازہ نہیں پڑھی تھی، یہ نبی کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، نبی ان کے بزرگوں کی قبروں پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ امت کو نبی کی قبر پہ کھڑا نہیں۔ آپ سمجھ میں آئے گا؟ تو جب یہ نبی ہی کی قبر پہ کھڑے نہیں ہوتے تو نبی کی اولاد کی قبروں پہ بقی میں آپ کو کیسے کھڑے ہونے دیں گے؟ پہلے انہیں یہ سمجھا دیجئے کہ آپ کے بزرگوں کی قبروں پہ جو نبی کھڑے نہیں ہوئے ان کے جرائم کی وجہ سے۔ ایک مجرم کو نبی کے ساتھ ایک لیول پہ نہ لائیے، سارے ایک جیسے ایسے نہیں ہوتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، قرآن کہتا ہے مسلمان اور مجرم برابر نہیں۔ مجرم اور نبی کو کہاں برابر کر رہے ہیں؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ مسلمانوں بقی تعمیر کر دو ورنہ تم انکار رسالت کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہمارا یہ جو احتجاج جاری ہے، اللہ انہیں جزا دے جو واشنگٹن گئے تھے، اللہ انہیں جزا دے جو نیو یارک کل تھے ماشاءاللہ، اللہ انہیں جزا دے جنہوں نے مجلسیں منعقد کی۔ یہ احتجاج اگر جاری نہ ہوتا تو یقین کریں جنہوں نے مولد رسول بند کر دیا، رسول کی ولادت گاہ بند کر دی، جنہوں نے خدیجہ کا گھر مٹا دیا، آثار ختم ہو گئے، جنہوں نے بقیع مٹا دیا، جنہوں نے فاطمہ کی قبر کا نشان مٹا دیا، وہ رسول کا روضہ بھی مٹا دیتے۔ تو مسلمانوں ہمارا شکریہ ادا کرو، بقیع کے احتجاج کی وجہ سے گنبد خضرا تو کھڑا ہے۔ یہ ہو گئی تین۔ اچھا، تیسری دلیل کے بعد چوتھی دلیل، اگر قبر کا نشان بنانا کسی بھی شریعت میں منع ہوتا تو کسی نبی کی قبر ہمیں معلوم ہی نہ ہوتی۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ آدم و نوح کی قبریں ہیں حضرت علی علیہ السلام کے جوار میں، ادھر آدم ہے ادھر نوح ہے، اگر ہمیں پتا ہے ہود اور صالح دفن ہیں وادی السلام نجف میں، اگر ہمیں علم ہے کہ ابراہیم و موسیٰ یروشلم کے اراؤنڈ میں دفن ہیں، اگر ہمیں یہ علم ہے کہ بابل میں ہے، داؤد و سلیمان دونوں نبی بابل میں دفن ہیں، اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ موصل میں دفن ہیں حضرت یونس، اگر ہم جانتے ہیں یعقوب و یوسف کنعان و مصر کے اراؤنڈ میں ہیں، اگر ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ دانیال علیہ السلام شوش ایران میں دفن ہے، اگر ہمیں انبیاء کا ذوالکفل کا مقام ہمیں پتا ہے وہ نجف کے قریب ہے، اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ انبیاء کی قبریں ہیں، حضرت حابیل کی قبر کا پتا ہے جنہیں سگے بھائی نے قتل کر دیا تھا کہ وہ شام میں موجود ہے، یہ قبریں بتاتی ہیں کہ قبر کا نشان بنانا کبھی ممنوع نہیں رہا۔ اور اگر آپ کہیں کہ پکی نہ بناؤ تو جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان علاقوں میں تو مٹی ہوتی ہی نہیں، ہوتے ہی پتھر۔ اللہ اکبر، تو آپ انڈیا کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں اس سرزمین کو؟ وہاں تو نہ ریت ہوتی ہے اور نہ مٹی ہوتی ہے، وہ تو بنے گی تو پتھروں سے ہی بنے گی۔ یہ ہو گئی چار دلیل۔ اللہ آپ کو سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت دے۔ میں نے چاہا یہ ریسرچ ورک پیش نہیں ہو سکا تھا، جہاں پڑھا تھوڑا تھوڑا پڑھا، میں نے کہا ایک دفعہ سارا ہی بتا دے، جو ریسرچ ورک ہے پورا بتا دے، ایک تھیسس بن جائے آج ائمہ بقیع کی خدمت میں پیش ہو۔ یہ ہو گئے چار دلائل، چار ہو گئے نا اب تک۔ اب پانچویں دلیل جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں،
یہ جو میں 5ویں دلیل پڑھ رہا ہوں میں نے اپنی کسی کتاب سے نہیں، یہ سب اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ اہل سنت نے لکھا اول من دفن فی البقیع کان عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ و احب رسول اللہ من اصحابہ۔ وہ لکھتے ہیں تاریخ والے کہ جو سب سے پہلی شخصیت دفن ہوئی، یہ 5ویں چل رہی ہے، 5ویں دلیل، جو پہلی شخصیت بقیع میں دفن ہوئی ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت ہوئی ہے، ہجرت کے دوسرے سال فوت ہو گئے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ تیسرے خلیفے نہیں، ہاں یہ خلیفہ نہیں، یہ صحابی رسول ہیں، وہ بن عفان ہیں، ابھی میں ان کا بھی ذکر کروں گا۔ یہ دفن ہو گئے۔ پہلا صحابی جو دفن ہوا بقیع میں وہ ہے عثمان ابن مظعون، اور یہ حضور کو صحابہ کرام میں سے بہت ہی زیادہ پسند تھے، بلکہ سب سے زیادہ پسند۔ خدا شاہد ہے، یہ ہمارے سنی بھائیوں نے لکھا ہے کہ حضور سب سے زیادہ ان سے پیار فرماتے تھے، اور کسی صحابی کے جنازے پر حضور اپنا منہ رکھ کے منہ پہ نہیں رہے۔ یہ صرف عثمان ابن مظعون ہے، صرف عثمان ابن مظعون، اور وہ طبیعی موت مرے ہیں، شہید نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، گویا مردے کے منہ پہ منہ رکھ کے رونا یہ تو سنت رسول ہے، تم بدعت کہاں سے؟ یہ پہلے صحابی ہیں کہ جو وہاں پر دفن ہوئے، اور ان کو دفن کیا خود حضور نے اپنے دست مبارک سے۔ حضور کی مدد کی مولا علی علیہ السلام نے، اس لیے کہ جتنا حضور حضرت عثمان ابن مظعون کو چاہتے تھے اتنا مولا علی بھی چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ابن مظعون سے ان دونوں بھائیوں کا اتنا پیار تھا، بلکہ میں نے تو یہ تک دیکھا ہے حضرت علی نے جو اپنے بیٹے کا نام، جو عباس کے سگے بھائی تھے، ام البنین کے شکم مطہر سے جو عثمان رکھا تھا، ان کے نام پہ تو سمجھے یا نہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں حضرت علی ان کو اتنا پسند کرتے تھے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھا کہ اگر وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے تو نام ہمارے گھر میں رہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے حضرت علی علیہ السلام کی۔ تو یہ سب سے پہلے صحابی ہیں، اور میں اپنے الفاظ کا ضامن ہوں۔ میرے سنی بھائیوں نے اپنی کتب میں لکھا کہ وَوَضَعَ اصحاب رسول اللہ بعد امرہ، حضور نے دیا حکم، حضور نے فرمایا بڑا پتھر لے آؤ۔ بڑا صحابی تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا پتھر لاؤ۔ بڑا صحابی تھا، بڑا پتھر اٹھا کے لے آؤ۔ اصحاب بڑا پتھر اٹھا کے لے آئے، اتنا بڑا تھا تو ایک بندہ تو اٹھا نہ سکا، اور اس کو رکھا قبر پہ نشان کے طور پر، اور پھر کہا، اس میں اب اہل سنت نے نام نہیں لکھا مگر مجھے یقین ہے کہ کس سے کہا ہے، ایک صاحب سے کہا کہ اکتب اسمہ علی قبر، آپ اس کی قبر پہ نام لکھ دیں کہ کتبہ بھی لگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتبہ غریب شام کے دور تک لگا رہا، نہ پہلے خلیفے نے مٹایا، نہ دوسرے نے مٹایا، نہ تیسرے نے مٹایا۔ پتہ چلا کہ اصحاب کی قبروں پہ کتبے لگانا اور نام لکھانا ان تینوں خلافتوں میں جائز تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اہل سنت نے تو ایک عجیب
یزور قبر عثمان ابن مظعون، حضور عثمان ابن مظعون کی قبر کی زیارت کرتے تھے۔ خدا نہ سمجھو مسلمانوں، اگر صحابی کی قبر کی زیارت دو جہاں کا سرکار کر سکتا ہے تو ان پیاروں کی زیارت ہم گناہگار کریں۔ اللہ اکبر اللہ۔ 5 دلائل آ گئے، 5 دلائل آ گئے کہ باقی کو تعمیر کر دو، وہ کتبہ لے آؤ نبی والا، ورنہ یہ نبی کی توہین ہے، یہ شیعت کا ایشو نہیں ہے، یہ نبوت کا ایشو ہے۔ نبی نے لگایا ہے کتبہ، تم کون ہوتے ہو کتبہ ہٹانے والے؟ اور پھر کتبہ کس نے ہٹایا؟ اگر آج سن لیا تو اندازہ ہو جائے گا، کتبہ اس نے ہٹایا کہ جس نے بی بی عائشہ کو قتل کرایا، انہوں نے خود لکھا، ان کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں۔ غریب شام نے کتبہ ہٹایا کیسے؟ کہا اسے مٹاؤ اور اس پہ لکھو ھذا قبر عثمان ابن عفان۔ قبر تھی عثمان ابن مظعون کی، لکھوا دیا قبر پہ لکھو عثمان ابن عفان۔ پتہ چلا کہ حاکم شام کے زمانے میں بھی کسی کا کتبہ جائز تھا لکھنا۔ چلیے نام ہی بدلا ہے نا، نام بدل دیا، کتبہ لکھنا تو انہوں نے بھی ممنوع نہیں قرار دیا۔ گویا یہ سنت رسول تھی کہ قبر پہ پتھر بھی رکھو، قبر پہ نام بھی لکھو، قبر کی زیارت بھی۔ یہ تو سنت رسول تھی۔ یہ تم کس بات کے اہل سنت ہو؟ یہ جو کھڑے ہیں وہاں بقی میں روکنے والے، تم کس بات کے اہل سنت ہو؟ سنت رسول تو زیارت قبر اصحاب ہے، اور اصحاب ہے، توجہ رہے، اصحاب ہے، ظاہر ہے اصحاب یا ازواج جتنے بھی بزرگ ہوں وہ اہل بیت سے تو افضل نہیں ہے۔ اصحاب کی قبروں پہ زیارت جائز ہے، حضور فرماتے رہے۔ اچھا یہ ہو گئے کتنے دلائل؟ 5۔ چھٹی دلیل سن لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بعد فوت، پورے 8 سال کے بعد ان کی عثمان ابن مظعون کی وفات میں اور حضرت ابراہیم کی وفات میں 8 سال کا ڈسٹنس ہے۔ جب 8 سال کے بعد حضور کا بیٹا مر گیا، ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو حضور نے پھر پوچھا، حضور نے کہ سرکار یہ بتائیے کہ انہیں کہاں دفن کریں گے؟ تو فرمایا فی البقیع، بقیع میں چلو دفن کریں گے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم دفن ہو گئے تو حضور نے پتھر اٹھایا اور نشانی کے طور پہ ابراہیم کی قبر پہ رکھا۔ تو وہ پتھر تم نے کیوں ہٹایا؟ جب تم قبر کا پتھر ہٹا سکتے ہو تو خلیفہ بھی ہٹا سکتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بات بہت دور جا رہی ہے۔ آپ ہر اس چیز کو اٹھاتے ہو جسے نبی بٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے دلائل 6 دلیلیں ہو گئی کہ تعمیر کرو تو پتھر لے آؤ نبی والا، ویسا نہیں تو خود رکھو پتھر، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا پتھر رکھو۔ اور واللہ ہے اس کتاب میں جس میں میں نے دیکھا یہی لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں کی کتاب میں کہ نبی نے کہا پتھر رکھو تاکہ ابراہیم کی زیارت ہو۔ لیجئے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، ہم پتھر کے پجاری نہیں ہیں، ہم نسبت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ کتنے دلائل ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 7ویں دلیل جنت البقیع کی تعمیر کی، یہ بھی میں حیران ہوں، یہ بھی اہل سنت سے میں نے، شیعہ نے نہیں لکھا، اہل سنت نے لکھا کہ
جو کانا قبر امت رسول اللہ ام علی ابن ابی طالب زوجت عمران ابی طالب فی نہایت مقبرت بقی. نبی نے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ کی مادر علی کی زوجہ ابو طالب کی قبر بنائی کارنر میں جہاں بقی ختم ہو جاتا ہے. اہل سنت کے نزدیک وہی. اب جائیے اللہ آپ کو لے جائے بقی میں. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ علی کی ماں کی قبر وہ آخر میں ہے، حلیمہ سعدیہ کی بھی قبر کے بعد آخر. انہوں نے کہا، یہ جملہ خاص توجہ سے سنیے گا، کانا بقا علی قبر امت رسول اللہ. رسول کے زمانے میں حضور کے اپنے حکم سے ایک بقا بنایا گیا تھا، ان کی چچی اماں کی قبر پہ ایک قبہ بنایا گیا. لیجئے مسئلہ اور یوں اونچا ہو گیا. لفظ قبہ موجود ہے، لفظ مقبرہ بھی موجود ہے بقی کے لیے، لفظ قبہ موجود ہے چچی اماں کے لیے. حضور کے حکم سے سائبان بنایا گیا. ترجمہ کرنے والوں نے لکھا سائبان بنایا گیا، اس چچی نے مجھے سائبان دیا تھا، میں اسے سائبان دوں گا کہ دھوپ میری چچی اماں کی قبر تک نہ پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. کیا کہتے حضور نے اپنے پیراہن میں کفن دیا چچی اماں. پوری تاریخ عالم و آدم میں کوئی ایک اور ہستی ثابت کیجیے جس کا کفن رسول کا پیراہن بنا ہو سوائے مادر علی. صرف اور کسی کا نہیں. اور حضور قبر میں لیٹے دفن سے پہلے اور کہا یا ایھا الارض، زمین ہوشیار میری ماں آ رہی. سمجھے ذرا. اور 70 تکبیریں جنازے کی حضور نے یا جعفر طیار کے جنازے پہ پڑھی. جعفر طیار کے جنازے پہ 70 تکبیریں پڑھی تھی نماز پڑھنے والوں نے، یا پھر حضور نے پڑھی چچی اماں کے جنازے پہ 70 تکبیر. 4 والوں کا احترام ہو، 70 والوں کا احترام. 70 تکبیر. ہمارے ہاں تو 5 ہے. 70 تکبیریں. ایک صاحب تھے، ایک ملک صاحب ہیں، عوان ہیں وہ بھی، ان کی ہمشیرہ وفات پا گئی ہیں، اہل سنت سارے. اور یہ ہمارے حیدری صاحب جس علاقے میں رہے ہیں اس علاقے کے لیے ہیں وہ اتفاق سے، گجرات کے. تو مجھے کہنے لگے ٹورنٹو میں جنازہ تھا کہ علامہ صاحب جنازہ پڑھانا ہے. میں نے کہا بھائی 500 بندے میں ایک ہوگا شیعہ، 499 ہوں گے سنی، تو جنازہ کیسے ہوگا. خیر لے گئے مجھے زبردستی. میں نے دیکھا کہ وہ حضرت صاحب کھڑے ہوئے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں ان کے پیچھے جنازہ میں نے کہا میں پڑھ لوں گا، اور وہ جنازہ پڑھانے لگے. انہوں نے جنازہ پڑھایا 3 تکبیروں سے. میں پیچھے سے چیختا چلاتا رہا اللہ اکبر. انہوں نے کوئی سنا نہیں. ملک صاحب ہیں بڑے سخت قسم کے، وہ آ گئے غصے میں. انہوں نے کہا ساری رات تو سویا رہتا ہے، تجھے تکبیر ہی بھول گئی. اس نے کہا ان کی دہشت سے بھول گئی کہ اتنی بڑی بلا پیچھے کھڑی تھی. آخر جنازہ مجھے ہی پڑھانا تھا. میں نے کہا بھائی بہن میری تھی، لگتا ہے کہ اللہ نے یہی چاہا تھا کہ جنازہ میں ہی پڑھا. تو گزارش یہ ہے کہ جو 70 تکبیریں پڑھی حضور نے جنازے میں اس بی بی کے لیے، اپنی ماں کہا مربیہ رسالت، محسنہ رسالت. جب سارے چھوڑ گئے تو اس بی بی نے ساتھ دیا. تو وہاں پر حضور نے سائبان بنوایا. حضور اس قبر کی زیارت بھی فرماتے تھے. تو یہ دلیل ہے 7ویں کہ وہ سائبان بناؤ کم از کم جہاں اہل سنت کے نزدیک مادر علی کی قبر ہے وہی روزہ بناؤ. سمجھے کیونکہ آپ کے بقول وہاں تھا نا تو وہی بنوایا تھا نبی نے. توجہ رہے، تم نے کس کے حکم سے گرایا ہے؟ تم محمد ابن عبداللہ کے کلمہ کو ہو یا محمد ابن عبد الوہاب؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہو گئے 7 دلیلیں ہو گئیں. اب تک میں نے جو آپ کی خدمت میں 8ویں دلیل، میں گیا تھا ویٹیکن سٹی، سنا ہوا نا ویٹیکن سٹی جو روم میں ہے اٹلی. مجھے بڑا شوق تھا ویٹیکن سٹی دیکھنے کا بھی اور پوپ کو ملنے کا بھی. اتفاق ایسا ہوا کہ پوپ وہاں تھے نہیں، ورنہ ملاقات ضرور ہو جاتی. بڑے بھلے مانس آدمی ہیں، وہ آ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، جو مل لے. 4-5 ہزار بندے کو ڈیلی ملتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں. بہت اچھے انسان ہیں وہ، کرسچن کے جو پوپ ہیں اس وقت کے. خیر وہاں اتفاق سے کوئی گریجویشن ہو رہی تھی. میرا پتہ چلا کہ میں مسلمانوں کا ہوں، اسکالر ہوں، تو مجھ سے خیر خطاب بھی کروا لی. جو ان کے اسسٹنٹ تھے انہوں نے بڑا ہمیں وی آئی پی پروٹوکول بھی دیا، بہت وی آئی پی پروٹوکول دیا. میں دیکھنے گیا تھا تبرکات. میں نے تبرکات میں دیکھا کہ اس گدھے کے سموں کے نشان باقی ہیں جس پر عیسیٰ سوار ہوتے تھے. ذرا سمجھے آپ. اور اسے پوپ دیتا ہے بوسہ، اس کیس کو بوسہ دیتا ہے، اس کیس کو ہر کرسچن چونتا ہے. مسلمانوں کچھ تو خیال رکھو، عیسائیوں میں وہ کیس متبرک ہے کہ جس میں گدھے کے سموں کے نشان ہیں اور تمہارے نزدیک زہرا کے بابا کا احترام. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں کس قدر ان کی منزلت ہے. اور 8ویں دلیل یہ سن لیجئے کہ جیوس کے ساتھ میں گیا ہوں سیمیٹریز میں. میرے بہت جاننے والے بھی ہیں. جیوش کمیونٹی جب کبھی بلاتے ہیں مجھے، ابھی حال ہی میں بلکہ میں گیا تھا، میئر نے مجھے بلایا تھا تو ہم گئے تھے، میئر بھی اور میں دونوں. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جوتے اتار دیے. جوتے اتار کے قبرستان میں جاتے ہیں. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ سے کہا تھا مجھے ملنے آنا ہے تو جوتے اتار. اس نسبت سے ہم قبرستان میں جاتے ہیں، اس کو اللہ کی جگہ سمجھتے ہیں. مسلمانوں جو اللہ کی جگہ ہے اسے کیوں گرا رہے ہو؟ یہ 9 دلیلیں ہو گئی اب تک جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی. 10ویں دلیل سن لیجیے. تھک تو نہیں گئے؟ تھکے تو بس کر دو. 10ویں دلیل یہ ہے، حضور نے کہا کہ مدینہ میں ایسے ہوگا کہ مدینہ کئی مرتبہ تاراج ہوگا. تاراج سمجھتے ہیں؟ لٹے گا. کبھی تو آسمانی آفت سے، اس میں سیلاب بھی، کبھی قتل عام سے. تو لوگوں نے کہا کہ فَأَيْنَ يَكُونُ نَجَاتًا لَنَا، تو نجات کہاں ہوگی؟ کہا کہ مقبرۃ ما بین المسلمین. سمجھے جب مدینہ اجڑ جائے تو پناہ لینا بقیع سے. اب نبی بہتر جانتے ہیں پناہ کیا ہے، یا محمد ابن عبد الوہاب بہتر. مقبرۃ ما بین المسلمین، فرمایا آسمانی آفت ہو یا زمینی ہو اہل مدینہ کو پہنچے گی، بقیع تک پانی بھی نہیں جائے. سمجھے اللہ. بقیع تک پانی، آپ کو پتا ہے نا وہ عباسیوں نے پانی چھوڑا تھا قبر حسین اور وہ حائل میں رک گئے. یہ ہستیاں وہ ہیں، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو پانی بھی تکلیف نہیں دیتا، جانور تکلیف نہیں دیتے ان ہستیوں کو. تو یہ 10 دلیلیں ہو گئی کہ مقبرہ کا لفظ حضور نے خود استعمال فرمایا. مقبرہ کا لفظ. 11ویں دلیل کہ تعمیر ہونا چاہیے. یہ صرف شیعوں کا ایشو تو ہے بالکل. جب یونس علیہ السلام کی قبر کی، روضے کی، اب موصل پتہ نہیں گئے یا نہیں گئے، میں وہاں گیا ہوں، میں نے زیارت کی. جب موصل عراق میں داعش نے گرایا تھا روضہ حضرت یونس کا، اور روضہ گرایا تھا حضرت یونس کے ساتھ دفن اصحاب کا، نیک لوگوں کا، اور قبر کی تھی توہین، تو اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں نے بشمول سعودی عرب کے احتجاج
احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نبی کی توہین ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موصل میں یونس کا روزہ گرے تو نبی کی توہین ہے, بقیع میں خاندان رسول کے روزے گرے یہ کتنی عزت کی جا رہی. میری کوشش کریں. کتنے ہو گئے؟ 11. 12ویں دلیل حجر ابن عدی ابن حاتم کا جب روزہ گرایا, کہاں پر؟ شام میں. اس وقت ہر مفتی اعظم نے فتویٰ دیا کہ گرانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. صحابی تھا ایک, میکسیمم دوسرا اس کا بیٹا, تو 2 صحابیوں کا روزہ گرانے والے تو کافر ہیں جنہوں نے 10,000 صحابیوں کی قبر مٹا دی بقیع میں, وہ مسلمان. 10,000 پلس صحابی دفن ہے جنت البقیع کے اندر. اہل سنت کو چاہیے 10,000 پلس اہل سنت کو چاہیے وہ اصحاب کی وجہ سے آ جائے. بلکہ میں ایک جملہ ایک دلیل اور سن, 13ویں دلیل دیکھیے. ہمارے نبی کی جو ازواج ہیں 3 تو وہاں دفن ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ جنت المعلی میں, جنت المعلی مکے میں, جہاں حضرت ابو طالب بھی دفن ہے, جہاں حضرت ہاشم بھی ہے, جہاں حضرت عبد مناف بھی ہے, جہاں حضرت عبد المطلب بھی ہے, جہاں حضور کا پورا خاندان ہے اس کو کہتے ہیں جنت المعلی. اور جہاں حضور کے اولاد ہیں, ازواج ہیں, پالی ہوئی بیٹیاں ہیں, اصحاب ہیں, کزن ہیں, رشتہ دار ہیں, پھوپھیاں ہیں, کزن کی زوجہ وغیرہ ہیں, اپنا خاندان ہے, وہ اس کو کہتے ہیں جنت البقیع. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں. جو گرا رہے ہیں انہوں نے آج تک اس کو البقیع نہیں کہا, وہ کہتے ہیں جنت البقیع. میں نے کئی مرتبہ جان بوجھ کے پوچھا متوے سے بقیع کہاں سے, کہا جنت بقیع کا. اس کا مطلب یہ ان کو بھی پتا ہے کہ جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ جنت المعلی, یہ جنت البقیع. اب آگئی 14ویں دلیل. ایسی دلیل ہے کہ آپ دعا دیں. ایسی دلیل شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میری بیٹی فاطمہ کی ہوگی قبر, اور وہ بنے گا روضہ جنت کے روضوں میں سے روضہ. تو بھیا تم نے چھپایا ہے نا, کیا چھپایا, وہاں روضہ بنا دو. اللہ اکبر, اللہ. روضہ تو بنانا پڑے, جہاں چاہو بنا لو. بلکہ تم نے 3 جگہ کہا تو 3 روضے بناؤ, بقیع میں بھی بناؤ, گھر میں بھی بناؤ, ماں بہن بیٹی و منبری بھی بناؤ. روضہ تو بنانا پڑے گا. یہ روضہ ہے من ریاض الجنہ. یہ 14 دلیلیں ہو گئی. 15ویں دلیل, یہ ایسی دلیل ہے کہ اس پر کوئی مفتی, کوئی عالم ایک اعتراض نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا کہ قبر مرنے والے سے کہتی انا القبر, میں ہوں قبر. اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران. میرے 2 اسٹیٹس ہیں, برے ہو تو میں جہنم کی بتی ہوں, اچھے ہو تو میں جنت کا روضہ ہوں. تو بھتیوں والوں کی اولادوں روضوں کو کیوں مٹا رہے ہو. اللہ اکبر. یہ 15 دلیلیں ہو گئی. 15 دلیلیں ہو گئی کہ تعمیر کی تعمیر کرو بقیع کی تعمیر تمہیں 16ویں دلیل. تھک تو نہیں تھکے تو بتائے. مجلس بڑی عجیب,
اونچی نکل گئی ہے، کہاں پہنچ گئی ہے. الحمدللہ اللہ قبول کرے اس مجلس کو. اور ویسے بھی کیونکہ لنگر آنا ہے 6 بجے، اس لیے بھی میں نے کہا کہ ہاں تو لنگر سے پہلے میں آپ کو بس اب آپ کی زحمتوں کو میں تمام کر رہا ہوں. 16ویں دلیل یہ کہ تعمیر بقی ہونی چاہیے، جنت البقیع کی تعمیر ہونی چاہیے. 16ویں دلیل یہ ہے کہ جب ابھی یہ جو شاہ عبداللہ مرے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، انہوں نے قبر کا نشان بھی بنایا، قبر کا نام بھی لکھا، کھڑے ہو کے باقاعدہ فاتحہ بھی پڑھا. تو شاہ عبداللہ کا فاتحہ جائز ہے، تو جو کائنات کے بادشاہ ہیں ان کی قبروں کے فاتحہ جو کل کی بات ہے نا، یہ دلیل تو بالکل کل کی دلیل ہے. 17ویں دلیل یہ جا کے تحقیق کر لیجئے گا. میں نے کوئی 80s میں جو کچھ لکھا تھا، میں نے اتفاق سے وہ انڈیا سے کسی نے مجھے ای میل کر دیا، تو اس سے میں متاثر ہو کر یہ تقریر تیار کی کہ 80s کی لکھائی ہے میری. تو اس پر ایک میری کتاب بھی ہے، جلدی آئے گی انشاءاللہ. جنت البقیع پہ پوری کتاب لکھی 500 صفحے کی. اسی کتاب کے سمیلے پہلے 4-5 صفحے پڑھ رہا ہوں آپ کے خدمت، پہلے 4-5 صفحے پڑھ رہا ہوں. تو جو 17ویں دلیل ہے وہ بڑی قیامت کی دلیل، وہ یہ ہے کہ اہل سنت نے لکھا کہ یہ جو حمودی نے بھی اس سے لکھا، اور بھی بڑے دلائل بڑی کتابیں لکھا کہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں تواتر سے یہ لکھا گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پڑپوتے تھے، ان کا نام تھا املاق عین کے ساتھ اور قاف 2 نقطے والے. انہوں نے سب سے پہلے سرزمین یثرب پہ قدم رکھا، وہ آئے سب سے پہلے، اور انہوں نے بنائے یہاں پر لگائے درخت، کیونکہ یہاں ویرانہ تھا، درخت لگائے، جھنڈ لگائے. تو بقیع کہتے ہیں دراصل جھنڈ، جی ہاں بقیع کا معنی ہوتا ہے جھنڈ. وہ ٹیلا، وہ اونچا سا ٹیلا، خود ٹیلا اسے کہتے ہیں، وہ اٹھی ہوئی جگہ، اسی کو قبہ کہتے ہیں عربی میں. وہ قبہ کہ جس پر درخت بھی زیادہ ہو اور ان کی جڑیں دور تک جائیں، اس کو کہتے ہیں بقیع. تو ابھی بھی آپ سمجھے نہیں کہ جسے اللہ نے ہی اونچا بنایا ہے. آپ اسے نیچے کہتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں، آپ کو سیڑھیاں اوپر چڑھ کے جانا پڑتا ہے. حضور کے روضے پہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں؟ یہ تو حضور کے روضے سے بھی اونچا ہے. تو حضور نے منع نہ فرمایا کہ میری قبر نیچے ہوگی. ذرا غور کریں، حضور نے نہ کہا. حضور کی طبیعت خوش ہوئی تو کوئی بات نہیں، میری آل دفن ہو رہی ہے نا، تو چاہے میں نیچے ہوں نماز میں اور آل اوپر ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دودھ توڑتے وقت میں نیچے رہوں علی اوپر رہے، فرق نہیں پڑتا. یہ ہو گئی 17 دلیل. 18ویں دلیل، بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، آج 18 ہی بیان کروں گا. 18ویں دلیل آج جو میں بقیع کی تعمیر ہونی چاہیے جو دے رہا ہوں، یہ بھی اہل سنت نے لکھا ہے. ہمارے یہاں بھی اہل سنت نے لکھا کہ جب الاٹمنٹ ہوئی نا، حضور جب آئے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جو اٹھی ہوئی ہو. یہ بقا سے، بقا سے بقیع. بقا اسے کہتے ہیں، بے شک ڈکشنری میں دیکھ لیں عربی میں. بقا وہ جگہ جو کبھی اونچی ہو کبھی نیچی ہو جائے. بقیع جو نیچی ہو ہی نہ سکے. تو تمہارے گرانے سے تھوڑی گرے گا، جسے اللہ اٹھائے اسے نفرت تھوڑی گرا. بقیع کہتے ہی اسے ہیں جو ہمیشہ اٹھی جگہ کو بقیع کہتے ہیں. تو یہ بقیع ہوگی. اور اس میں تھے درخت، اور درختوں کی تھی جڑیں.
درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں اور ان کی جڑیں ہوتی ہیں، تو گویا اس قبرستان میں بھی اصول بھی آئے ہیں، 4 امام، فروع بھی آئے ہیں، اصحاب و ازواج، شاخیں بھی آئی. اچھا، اب جب الاٹمنٹ ہونے لگی تو اس وقت حضور نے الاٹ کی یہ پوری جگہ حضرت عقیل علیہ السلام کو، جو حضرت علی کے بڑے بھائی جو وہاں دفن ہے. بلکہ لکھا ہوا ہے کہ دفن فاطمہ بنت اسد فی بیت عقیل. ہاں، فاطمہ بنت اسد اپنے دیور عقیل کے گھر میں دفن ہوئی، اس لیے کہ بنی ہاشم نہیں چاہتے تھے کہ جنازہ اٹھتے وقت بھی ان کی بیویوں کے قد و کاٹ کی کسی کو خبر ہو. سمجھے یہ لکھا ہے تاریخ والوں نے. تو بی بی وہاں پر دفن ہوئی عقیل کے گھر میں. تو یہ بقیع سارا کا سارا گھر ہے عقیل کا. اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر شاہ سعودی عرب کے گھر میں کوئی تقریب کرے تو وہ تو دہشت گرد ہے، علی کے بھائی کے گھر میں جو تقریب کر رہا ہے وہ امن پسند ہے. اللہ اکبر. بس تقریر ہو گئی تمام. ایک سامنے دلیل اور آ گئی ہے، بس اسی کو بیان کر دوں اور آپ لے آئے کھانا، جا کر کھانا لے آؤ جا کے. تو بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں. ماشاءاللہ بڑا آپ نے ساتھ دیا، اللہ کریم آپ کا ساتھ دے. مظلومین بقیع کی آج جو مجلس ہوئی ہے ایسی کبھی نہیں، اتنا میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں. آج تو آلموسٹ گھنٹہ ہونے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے گا. میں بقیع کے صدقے میں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، بیماریاں ختم ہوں گی، حادثات سے نجات ہوگی، مرحومین کی مغفرت ہوگی، اور آپ حضرات و خواتین انشاءاللہ خوش و خرم رہیں. اور جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد دے گا. ہمارے ملک وحید حیدری کو، حسنین شاہ کو، سہیل مرزا کو، مولانا وسیم عباس کو، چودھری محمد رضا گجر کو اللہ تعالیٰ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے گا. خرمیہ کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی والا بیٹا عطا فرمائے گا. اور جتنے بھی بھائی بہن یہاں بیٹھے ہیں آج جو مجلس میں آئے دور نزدیک سے، جنہوں نے تبرک میں بھی حصہ لیا ہے، تشریف لائے ہیں، نعرے لگائے ہیں، خوشی کا اظہار کیا ہے آل محمد کے ذکر کے وجہ انشاءاللہ میرے صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو حاجت شرعی ہے، حوائج شرعی ہے، وہ پوری فرمائے انشاءاللہ. تمام بھائیوں کی جو حاجات ہیں، جنہیں اولاد دی ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک کرے. ہم سب کا خاتمہ الخیر ہو، ہم سب کو حج و زیارات نصیب ہو، عمرہ ہمیں نصیب ہو، کربلا جانا ہمیں نصیب ہو. محمد و آل محمد کی ولایت ہماری نسلوں میں باقی رہے. عزاداری حسین کے چراغ ہمارے گھروں میں جلتے رہے. ہماری بچیوں کے سروں پر چادر فاطمہ کی عصمت کا سایہ ہو، ہمارے بچوں کے سروں پر سیرت علی اکبر کا سایہ ہو، ہمارے بزرگوں کے سروں پر سیرت حبیب ابن مظاہر کا سایہ ہو. القرآن سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے. جتنے سادات و مومنین مومنات آئے ہیں آج کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے. آج کی مجلس بڑی عجیب منزل پہ پہنچ گئی ہے. 19ویں دلیل سن لیں اور میں آپ سے اجازت لوں. بسم اللہ کے حرف کتنے ہیں؟ 19. جہنم کے شعلے کتنے ہیں؟ 19. جہنم کے شعلے دفعہ دور ہو جائیں گے اور بسم اللہ کے 19 کے 19 موکل ہماری مدد کریں. 19 میں ختم کر رہا ہوں. 19ویں اور آخری دلیل آج اس سال کی، اگلے سال اور 19 پڑے گی، زندگی ہے تو انشاءاللہ. آخری دلیل اس سال کی یہ ہے کہ یہ قبریں جو رسول کی ازواج جو قبریں چھپائی جائیں، کیونکہ جنت البقیع میں آپ کو تو علم ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، بی بی فاطمہ بنت حزام کلابیہ ام البنین، مادر عباس صفیہ عاتقہ، دونوں پھوپھیاں حضور کی 3 بیویوں کو چھوڑ کے ساری بیویاں، اور حضور کی 3 ربائب جو پالی ہوئی بیٹیاں تھیں حضور کی، جو آپ جانتے ہیں ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، زینب، کلثوم، رقیہ، یہ، اور ان کے علاوہ حضرت عقیل خود
حضرت زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت ابراہیم ابن رسول، حضرت اسماعیل ابن امام صادق اور حلیمہ سعدیہ، حضرت عثمان ابن مظعون، شہدائے بدر، شہدائے احد، 10,000 اصحاب سے متجاوز اصحاب اور 100 سے متجاوز بیویاں اور اہل بیت، جن میں ام کلثوم بھی ہیں، بی بی رقیہ بھی ہیں، فاطمہ کبریٰ وغیرہ، یہ ساری وہاں پر دفن ہیں. جناب لبابہ بھی وہیں پہ ہیں، رباب بھی وہیں پہ ہیں، جناب لیلا بھی، یہ سب بیویاں وہیں پہ دفن ہیں. قبرستان ایک ہی تھا اور 1437 سال میں جو مسلمان مرتا رہا 1436 سال میں وہیں دفن ہوتا رہا. پہلا جنازہ جب 2 کو اٹھا تو اب 1436 سال ہو گئے ہیں، جتنے مسلمان مر رہے ہیں وہیں دفن ہو رہے ہیں. تو یہ صرف شیعوں کی توہین نہیں بلکہ یہ رسول کی بھی توہین ہے، خاندان رسول کی بھی، اصحاب کی بھی، ازواج کی بھی، ربائب کی بھی، رسول کی پھوپھیوں کی بھی، علی کی ماں کی بھی، علی کی زوجہ کی بھی، اصحاب کی بھی اور مسلمانوں کی. یہ توہین تو سب کی ہے. یہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اور اب میں آخری دلیل جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حاکم شام نے قتل کرایا بی بی عائشہ کا، لہذا ان کی قبر کہیں ہے ہی نہیں. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، حضور کے والد اور والدہ دونوں مدینے میں دفن ہیں. آپ حج پہ گئے، کہیں قبر دیکھیے؟ تو حضور کے والد والدہ سے کیا دشمنی ہے؟ ابوا میں جگہ موجود ہے، جگہ موجود ہے. ماریا قبطیہ کی قبر موجود ہے، کیوں نہیں نشان رکھا گیا؟ وہاں موجود ہے. بی بی خدیجہ کی قبر موجود ہے، تیسری ونڈو ہے لیفٹ سے گرین والی جنت المعلی میں، کیوں نہیں وہاں؟ اس کی ایک وجہ ہے، انہوں نے کچھ حرکتیں ان کے بزرگوں نے ایسی کی کہ وہ ان پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی قبر ازواج کی بتا دی تو بی بی عائشہ کی قبر بھی ڈھونڈنی پڑے گی، وہ تو زندہ درگور ہوئی تھی. سمجھے انہیں تو ان صاحب نے کنواں کھدوا کے مارا تھا نا چونے کی بھٹی کے اندر، جنہوں نے مولا علی کو قتل کروایا انہوں نے بی بی عائشہ کو بھی قتل کروایا. تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ان پہ لعنت شروع ہو جائے جنہیں ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ ہے جدید کے بات پر، یہ اصل وجہ ہے جس وجہ سے انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات کی قبریں بھی مٹا دی، مسمار کر دی. ہم تو اس اسکول کو مانتے ہیں، حضور نے کہا اپنی ماں کی قبر کا بوسہ دو، جنت کی دہلیز کا بوسہ ہو. ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اس سنت رسول کے ماننے والے ہیں. ارمان تو اس بات کا ہے کہ جنہوں نے کائنات کو سب کچھ دیا ان کے ساتھ کیا کیا؟ رسول کی اکلوتی بیٹی کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. یہ ظلم جو انہوں نے کیے ہیں اور ان کے آباء و اجداد نے، یہ تو قابیل نہ کر سکا. قابیل نے قتل تو کر دیا حابیل کو، مگر دفن تو کیا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، رسول کی بیٹی کفن میلا نہیں ہوا رسول کا، اور رسول کی بیٹی مار دی، اور علی کو مجبور ہو کر 7 جگہ نشان قبر بنانے پڑے. کتنی بڑی حرمت ہے سادات کرام. آپ کی دادی کی قبر کا نشان آج تک موجود ہی نہیں کہ کہاں. اللہ. پھر مولا علی کی نشان قبر کا نشان بھی امام حسن حسین نے مٹا دیا. آپ نے خود کہا امام صادق نے ظاہر کیا. اور کتنے مظلوم ہیں یہ میاں بیوی دونوں، اور پھر کتنے مظلوم ہیں دونوں شہزادے. ایک کے جنازے پہ تم نے زہر ہلاہل سے مارنے کے باوجود تیر مارے، تم سیر نہ ہوئے؟ کیا وہ تیر کافی نہ تھے کہ اب تم نے بلڈوزر چلا دیے؟ اللہ. اور چھوٹے شہزادے کا لاشا 2-3 دن تک تبتی رہتی میں پڑا رہا. ماشاء اللہ. اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے کسی غم میں نہ رو رہا. مجلس تمام ہو رہی ہے، بس ایک جملہ ذرا بقی کا سنتے جائیں. بقی میں تو وہ دفن ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے تھے، اور مادر قاسم سے کہا تھا میری بہن زینب آتی ہوگی، میری بہن سے ذرا یہ ٹکڑے چھپا دے. اللہ اکبر. یا تو وہ دفن ہے جو 37 سال کربلا کے بعد میرا مولا زین العابدین زندہ رہا مگر کسی نے مسکراتے نہ دیکھا. پانی سامنے آتا تو چیخ نکل جاتی،
کھانا سامنے آتا تو کربلا یاد آ جاتی. اگر کوئی قصاب ذبح کر رہا ہوتا جانور کو تو کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بھائی تو نے پہلے پانی پلایا تھا. اور جب وہ کہتا ہم جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے. وہ باقر العلوم کی قبر آپ نے بلڈوز کر دی. یہ انہوں نے 10 سال مینا میں مجلس کرائی تھی حسین غریب کی اپنے باغ کی آمدنی سے تاکہ ظالم و مظلوم کا پتہ ان کو بھی چلے جو احرام میں ہوتے. اللہ اکبر. تم نے صادق آل محمد کی قبر مٹا دی جنہوں نے تمہارے اماموں کو پڑھایا. یہ احسان کا بدلہ دے رہے ہو. وہ امام جو مجلس میں بیٹھتے تھے غریب کی تو تھاڑے مار کے روتے. ابو بصیر ایک دن کہتے ہیں میں رو رہا تھا, میرے مولا نے کہا ایسے نہ رویا کرو, میرے غریب حسین جد کی مجلس میں یوں رویا کرو جیسے ہماری دادی فاطمہ جنت میں روتی ہے. کہ مولا آپ کی دادی کیسے روتی ہے؟ کہ اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے ہائے میرے غریب. اجرکم علی اللہ. اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. مجلس انشاءاللہ قبول ہے. بس ختم ہو گئی زحمت آپ کی. یہاں ایک دو بیویوں کا ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں. ایک بیوی تو وہ ہے جس کو ام البنین کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ باب الحوائج کی ماں بھی ام البنین. یہ وہ بیوی ہے جس کی وفا کی انتہا دیکھیں اسی جگہ جہاں قبر ہے. یہ بقیع کے لیفٹ سائڈ پہ بی بی کی قبر ہے. یہیں پر بی بی آ جاتی 4 قبریں بناتی کربلا کے واقعہ کے بعد. ایک میں لکھتی یہ عباس کی قبر ہے, یہ جعفر کی قبر ہے, یہ عبداللہ کی قبر ہے, یہ عثمان کی قبر ہے. اور پھر چاروں کا نشان مٹا کے ایک بڑی سی قبر بناتی اور اس میں لکھتی ھذا قبر الحسین. اور کہتی میرے بچوں تمہیں نہیں روؤں گی, اسے روؤں گی جس کی رونے والی ماں زندہ. کیا وفا ہے سبحان اللہ. آخری جملہ بس مجلس تمام ہو. یہاں وہ بیویاں دفن ہیں جنہوں نے 72 جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. بی بی رباح جس نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو تیر لگتا دیکھا, تڑپتا دیکھا. ایک جملہ ہے تاریخ کا, یہاں پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. امام زمانہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو یہ چھوٹا شہزادہ تھا, آپ کے جد کا بیٹا, یہ کیسے دنیا سے گیا؟ تو آپ نے فرمایا جیسے پرندے ہوتے ہیں, پرندے کا بچہ ہوتا ہے, پہلے تو وہ درد کی وجہ سے چیختا رہتا ہے اور جب چیخنے کی طاقت نہیں رہتی تو وہ منہ کھولتا ہے اور بند کرتا. اجرکم علی الزہرا. یہاں تو وہ بی بی لیلا دفن ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی لاش پہ بیٹے کے سینے کے خون سے اپنا چلو بھر کے اپنے سر کو رنگین کیا تھا. میرے مولا حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لیلا کیا کر رہی ہو؟ بی بی کہتی تھی مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سر کے بالوں میں رنگے ہنا کروں گی. یا تو وہ ام کلثوم دفن ہے جس نے پہن کر کے رسول کی سری ہلا دی. نانا ارمان تو یہ ہے ابو سفیان کی بہو بیٹیاں برقعوں میں ملبوس تھی اور تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار میں کبھی کسی دربار میں. یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین. سیما امام زماننا هذا ولا سیما مدفون بقی. اللهم تقبل منا هذا العزاء وابعث ثواب هذا المجلس الى ارواح المنظورين سيما المتعلقين لهؤلاء الحاضرين والحاضرات ولا سيما الى روح المرحومة المغفورة نور بی بی بنت حسین بخش. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين. اللهم اجعلهم عندك في اعلى عليين واخلف على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا
ارحم الراحمین. اللهم اجعلنا من مؤسسي البقيع والمعلى. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام والزوار ذريح الحسين عليه السلام في الدنيا وسبب وذريعة للشفاء الحسين يوم البرود. پروردگار اس تبسم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما. حاضرین